حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے، اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے ارضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضیہ حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا۔ بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو 2 کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو 2 دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل ازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک میں نیلے رنگ کا پانی ہے۔ یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کا وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں، کہیں یہ یوں سمجھیے خرطوم کے آس پاس، کہ میں اب چلتا جاؤں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھئی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان طاری ہو گئی ہے، ایگزاسشن ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فإني نسيت الحوت، تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی۔ عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔
قال ذالک ما کنا نبغی، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش میں تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے۔ یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جیوگرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ لدن کہتے ہیں نزدیک، لدن اللہ، لدنی ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا۔ ہم نے اسے رحمت بھی دی تھی، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال له موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، هل اتبعک، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا عقل، بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے، تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا عاصی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو ہم پڑھا ہے اسی صورت میں، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا، یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں، بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، آبزرو کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی کہ جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ قال خرقتها لتغرق اہلہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو، تم ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو۔ اللہ جانتا تم نہیں جانتے، تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے۔ لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں
یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہے۔ کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا، اب وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں، اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سہانے روح ہوتا۔ اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے، لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا۔ تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ 3 واقعات ہیں کہ جو دکھائے گئے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری غلطی کے اوپر کہتے ہیں جاؤ اب یہاں سے، بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے۔ فانطلقا، پھر چلے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما قتلہ، جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو، حضرت خضر نے۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں، اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، فلا تصاحبنی، پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے۔ ابوا ان یضیفوہما، تو وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقضہ، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے۔ فاقامہ، تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے، یہ اتنے ناہنجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر اجرت طلب کرتے ان سے، اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں، جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا، 2 پیسے لے لیے، ایک پیسہ لے لیا، یہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے۔ فأردت ان اعیبھا، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے، اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ ویگنز جو ہے وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا، اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا، تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی، تو میں نے ایک تختہ ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بچ جائے۔ ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے، اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی۔ تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔
وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، نوجوان کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کے دونوں، فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کے جین اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا۔ یرہقہما طغیانا و کفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا۔ فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے۔ تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہ در حقیقت رحمت ہے، جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، باپ نیک تھا، وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی، یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں۔ اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو لہذا یہ لوگ جو ہے بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے، وہ کیا یتیموں کے اس مال کی کا لحاظ کریں گے؟ وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے۔ تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے۔ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک یبلغا اشدہما، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو، پختگی کو، بلوغت کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے۔ بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، راضی برضائے رب، جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر قساقی ماریخ عین الطاف است، رحمتم من ربک، یہ سب کچھ رحمت تھا، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بھی تھے، چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے، چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے، وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جس کی تنفیذ کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پاؤ۔ چند ضروری باتیں سورہ کہف کی